حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ امام صاحب فجر میں جو ہے نا سوئے ہوئے تھے، تو مقتدیوں نے ان کو جگا دیا فجر کی نماز کے لیے، تو امام صاحب نے بولا کہ میں عالم ہوں اور عالم کو جگانا جائز نہیں ہے، یعنی عالم کو جگانا ٹھیک نہیں ہے، اس کو اٹھانا نہیں چاہیے اگر وہ سویا ہو، تو اس میں ان کی بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اولاً تو یہ امام صاحب کا یہ کہنا کہ میں عالم ہوں اور عالم کو نماز کے لیے جگانا صبح میں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ قول ہی ان کے لا علمی کا اظہار کر رہا ہے اور ان کے جاہل ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ ہے کہ بیسک احکام شرع سے بھی امام صاحب واقف نہیں ہے کہ نمازی کو اٹھانا، کہ جس کے بارے میں یقینی طور سے معلوم ہو کہ یہ بندہ نمازی ہے اور سویا ہوا ہے، غفلت میں ہے، اور اس کو اگر جگایا جائے گا تو یہ نماز ضرور پڑھے گا اور یہ شخص نماز پڑھنے والا ہے، تو ایسے شخص کو، نمازی کو اٹھانا، عام انسان کو جو کہ عالم نہ ہو، اس کو بھی واجب ہے۔ یعنی جس شخص کی نظر پڑ جائے جو پاس میں ہو کہ بھئی اس کو جگانا چاہیے یا نہیں، تو ایسے شخص کو نماز کے لیے اٹھانا، کسی بھی نماز میں وہ سویا ہو اور معلوم ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی اور یہ شخص نمازی ہے، پڑھتا ہے، بٹ ابھی سویا ہوا ہے، اگر میں نے جگایا تو یہ نماز ضرور پڑھے گا، تو ایسے میں اٹھانا واجب ہے۔ لہٰذا امام صاحب کا یہ کہنا کہ عالم کو اٹھانا نہیں چاہیے، یہ جہالت کا قول ہے۔ تو جنہوں نے مقتدی نے اٹھایا نماز کے لیے، بالکل اچھا کیا، درست کیا، اور امام صاحب پہ نیند کا غلبہ اس طریقے کا کہ فجر کی نماز وہ نہیں امامت کے لیے اٹھتے، تو پھر کمیٹی کو بات کر کے کسی ایسے عالم صاحب کو لانا چاہیے کہ جو واقعی حقیقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے عالم بھی ہوں اور نماز کے پابند بھی ہوں، اور وہ اس طریقے سے عوام الناس کو غلط مسئلہ بتا کے نہ بہکائیں۔ اب کیونکہ اپنی نفس کے خاطر سوئے ہوئے رہنا اور قوم نے اٹھا دیا، تو ان کا بجائے شکر ادا کرنے کے کہ آپ نے نماز کے وقت پہ مجھے اٹھا لیا، ان سے یہ کہنا کہ عالم کو نہیں اٹھا سکتے، یہ صرف عوام میں مقتدیوں پہ اپنا علمی حیثیت اور دبدبہ ڈالنے والی بات ہے، اپنا ایک جھوٹا روب ڈالنے والی بات ہے۔ تو جن مقتدیوں نے ان کو جگایا، بالکل اچھا کیا، جگانا ہی چاہیے۔ عالم صاحب کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عالم سوتا ہو تو نہ جگایا جائے، نماز کے لیے سب کو اٹھایا جائے گا۔ اور اگر امام صاحب کی یہ عادت ہی ہے کہ وہ کبھی اٹھتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں، کبھی نہیں پڑھاتے، تو مسجد میں جو دوسرا شخص ہے نائب امام، وہ پڑھا لیتے ہیں، اور ان کی ایسی حرکت ہے تو پھر کسی دوسرے امام کا انتظام کرنا چاہیے۔ کمیٹی کو نماز کے معاملے میں سنجیدہ رہنا چاہیے کہ قوم کی نماز کا مسئلہ ہے، اگر امام مصلی پہ نہیں ہوگا، سوتا رہے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو جنہوں نے اٹھائے بالکل درست کے، عالم صاحب کی بات بالکل غلط ہے اور نماز واقعی انہوں نے چھوڑ دی، تو ان کو علی اعلان اس کی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو معلوم ہے کہ بھئی نماز یہ نہیں پڑھتے فجر کی، اکثر چھوڑ دیتے ہیں، توبہ اگر یہ سچے دل سے کریں تو پھر دیکھو کہ یہ اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کچھ مدت تک اگر رہے کہ توبہ کے بعد لگنے لگے حالات سے کہ ان کی توبہ کے اوپر عمل واقف ہے، جو اس طریقے کا معاملہ ہے، کر رہے ہیں، نماز کی پابندی ہے، اب پہلے سے سدھار ہے، تو ٹھیک ہے، امامت دی جائے، ورنہ پھر اگر رہے کہ توبہ کے بعد ان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ پھر دوبارہ فجر میں سوتے رہتے ہیں، تو پھر ایسے کو توبہ کے بعد بھی امامت نہ دی جائے۔ اور جو دوسرے امامت کے حقدار ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، کہ جن کو ضرورت ہے امامت کی، یا جو قوم کے لیے مسجد کے اندر تلاش کرتے ہیں مسجدیں، اور ان کو ان کا منصب نہیں ملتا، تو ایسے سونے والوں کو آپ نیند کی گولی دے کے سلا دیں آرام سے، اور جو بیچارے حقدار ہیں، ضرورت مند ہیں اور امامت کے لائق بھی ہیں، ان کو پھر امام بنائیں، ان کو مسجد میں لے کر آئیں، ان لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ جب غیر ضروری لوگوں نے اس طریقے سے منصب کو گھیرا ہوا ہوتا ہے نا، تو جو بیچارے حقدار ہوتے ہیں وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر جاہل کرسی پہ رہے گا تو عالم بیچارہ انتظار میں لائن میں کھڑا رہے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے کسی ضرورت مند عالم دین اور حقیقی اعتبار سے عالم دین کو جو ہے وہ لے کر آیا جائے۔ اور یہ ہر مسجد کا معاملہ ہے کہ اگر نماز کا مسئلہ ایسا چل رہا ہے تو بالکل بھی رعایت نہ کی جائے، کیونکہ بہت سارے حفاظ اور علماء جو ہے وہ مسجد کے طلب کے اندر رہتے ہیں، تو ان کا حق ہے ان کو دیا جائے جو حقیقی نبی پاک کے علم کا حقیقی وارث ہو۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی